جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے، اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ میں مسکرا دیتی ہوں ہر بار یہی سوچ کے کہ اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر کسی پر بیماری یا آفت کا آنا عذاب کی نشانی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام پر کبھی بیماری نہ آتی۔ اگر بے تحاشا نعمتوں کا پاس ہونا اللہ کی طرف سے انعام کی علامت ہے تو فرعون اور قارون وغیرہ جیسے کے پاس کبھی نعمتیں نہ ہوتی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کو نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو مشکلات بھیج کر۔ نعمتوں کی حالت میں شکر، مشکلات کی حالت میں صبر اور اللہ سے ہر حالت میں رجوع کرنا ہی ہماری کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تلخ حقیقت ذرا سوچئے، چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں، نہیں یار میرے کپڑے گندے ہیں، چل یار باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، رک میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو، ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ حقیقت، بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات پابندی سے ادا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم خود پہ کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے رب قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ پروردگار عز و جل نے فرمایا، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی اور عفت کی، میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو بخشتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ بابا جی کہتے ہیں، دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی محتاج نہ کرے۔ سزائیں بن جاتی ہیں گزرے ہوئے وقت کی یادیں، نہ جانے کیوں مطلب کے لیے مہربان ہوتے ہیں لوگ۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ ڈیلیٹ جتنا تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیزی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت بنانے میں لگتا ہے، بگاڑنے میں نہیں، پھر چاہے وہ اپلیکیشن ہو یا رشتے۔ محرم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ دوسروں کو دینا بیوقوفی کی آخری حد ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے۔
وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیز پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اکثر وہ ذہنی مریض جنہیں ہسپتالوں میں ہونا چاہیے لوگوں کے مذہبی پیشوا بن کر مشکل کشا بنے بیٹھے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ مرادیں پانے کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اشفاق احمد سے کسی نے دریافت کیا آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو آپ نے جواب دیا کربلا کے بعد سنی شیعہ ختم ہو گئے، بس حسینی اور یزیدی رہ گئے، اور میں خدا کے فضل سے حسینی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے، میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن آدم کی نظر کبھی نہیں بھرتی، دنیا کی ساری عورتیں اپنی بنا کر ایک بچتی ہوگی تو یہ اس آخری عورت سے بھی شادی کرنے کو بے قرار ہوگا کہ شاید یہ دوسری عورتوں سے مختلف ہوگی۔ اس کی نظر کبھی نہیں بھرتی، اس کی عمر کا اس کی نظر پر صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ کسائی کی طرح مزید تجربہ کار ہو جاتی ہے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ اور ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کی بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کی بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کی بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے، انتخاب آپ کا اپنا ہے کس کی محبت کو چنتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بچوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انہیں جسمانی سزا نہ دیں، بلکہ آج کے دور کی ڈیجیٹل سزا دیں۔ ان کے موبائل اور چارجر الماری میں نیکی کبھی نہیں مرتی، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قدآور درخت بن جاتا ہے جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ اگر سمجھ سکو تو سمجھ لو۔ ایک بزرگ اپنا موبائل مرمت کرانے لے گیا، دکاندار نے چیک کرنے کے بعد کہا بابا جی اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ بزرگ ہلکی سی مایوسی اور آہستگی سے بولے تو پھر بچوں کی کال کیوں نہیں آتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے
جس کا مال تلف فرما دے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔